یہ ہے مصطفیٰ، یہ ہے وہ چنو ہوا میں سے چنا ہوا، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی، والضحیٰ کی سماحت میرا مصطفیٰ، جس کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، صبح سنبار کے گھر میں عبداللہ ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، اے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، شام صبحوں کی نصرت میرا مصطفیٰ، پھول کلیوں کی نکھت میرا مصطفیٰ، شہنشاہوں کی ثروت میرا مصطفیٰ، بے سہاروں کی رغبت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا، موسیٰ یہ جو فلاں فلاں علاقے ہیں نا، ان کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا۔ کنہیں دوں گا؟ پیاروں کو دوں گا۔ حضرت موسیٰ طور سے واپس تشریف لائے اور اپنی قوم کو آ کے بتایا کہ اللہ فرما رہے ہیں جو فلاں فلاں علاقے ہیں ان کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا۔ قوم کہتی ہے اللہ کو کہیے وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے۔ میں ایک جملہ سنانے چلا ہوں، شاید 5 حضرات سمجھ جائیں تو میرے خیال میں کہوں گا کہ چلو میں نے سنایا تھا۔ قوم کہتی ہے حضرت موسیٰ کو اللہ کو کہیے وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے۔ اس قوم کی شروع سے یہ فطرت اور خواہش رہی ہے کہ ہر جگہ پہ ہماری حکومت ہو۔ آج کی بات نہیں ہے، میں نے عرض کیا نا کہ یہ بات شاید 5 بندے سمجھیں۔ اس قوم کی شروع سے یہ خواہش رہی ہے کہ ہر ملک پر ہماری حکومت ہو۔ موسیٰ اللہ کو کہیے کہ آپ نے جو فرمایا کہ میں اپنے پیاروں کو دوں گا حکومت ہمیں دے دے۔ حضرت موسیٰ واپس طور پہ پہنچے، اللہ میری قوم کہتی ہے آپ نے جو فرمایا کہ یہ حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا ہمیں دے دے۔ میرا جملہ ضائع نہ کرنا، دکھ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ انہیں دوں جن کے لیے منو سلوہ اتارا، تو کہتے ہیں اللہ سے غلام بھی مانگ، مثالیں بھی مانگ، اللہ سے پیاز بھی مانگ، لہسن بھی مانگ، انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر ہوں گے اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بولیں۔ انہیں دوں جنہیں کہا کہ قوم عمالقہ سے لڑنا ہے تو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا، تو جان تیرا رب جانے۔ انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ میں کھجور کا آدھا ٹکڑا ہوگا، بدن پہ ڈھنگ کا لباس نہیں ہوگا، تپتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں میرے محبوب کے حسن کو دیکھتے ہوئے تبوک تک پیدل چلتے رہیں گے۔ انہیں کیوں دوں، انہیں کیوں نہ دوں؟ وہ ساری حکومتیں میرے آقا کے غلاموں کو ملی۔ کہہ دو یار سبحان اللہ۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ وہ حکومت ملی ہے عمر کو، وہ حکومت ملی ہے عمر کو۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے، اسی لیے تو علماء نے لکھا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس آیت مبارکہ کی عملی تفسیر عمر ہے۔
جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ موسیٰ انہیں کیوں دوں، انہیں کیوں نہ دوں؟ آپ کی خاموشی چلنے نہیں دے رہی، ورنہ ایک بات آ گئی تھی ذہن میں۔ آپ کی خاموشی ایسے لگتی ہے کیسے چاول کھا کے اوپر سے عباسی صاحب نے آپ کو پانی پلایا ہو، گلا خراب ہو گیا ہو، بولنے نہ ہو رہا ہو۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا۔ ہائے ہائے، یہ پوری دھرتی پر انشاءاللہ میرے آقا کا دین پھیلے گا۔ بولو بولو، انشاءاللہ پھیلے گا۔ جتنی بھی کوئی رکاوٹ ہو انشاءاللہ میرے آقا کا دین پہ، اس لیے کہ رب نے کہہ دیا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اسے غالب آنے کے لیے بھیجا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ میں آج نہ سمجھوں، مسلم آج نہ سمجھے تو علیحدہ بات ہے، اللہ نے دین اسلام غالب آنے کے لیے بھیجا، انشاءاللہ غالب آئے گا، انشاءاللہ آئے گا۔ پیارے آقا خندق کھود رہے ہیں، توجہ ہے سب کی میری جانب، خندق کھود رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، خندق کھودی جا رہی ہے۔ اچانک سے صحابہ آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑی سخت چٹان ہے، ہم سے نہیں ٹوٹ رہی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں آتا ہوں۔ حضور خود تشریف لائے، کدال کو نبوت کے ہاتھوں میں پکڑا، اس زور سے ضرب لگائی، وہ چٹان دو ٹکڑے ہو گئی، اندر سے نور نکلا، روشنی نکلی۔ پیارے آقا مسکراتے چہرے کے ساتھ واپس پلٹ کے دیکھ کے کہتے ہیں صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیے۔ اب اگر 2-3 پوائنٹ آپ یاد رکھیں، پہلی بات کہ ان علاقوں کی حکومت اللہ فرماتے ہیں میں اپنے پیاروں کو دوں گا، یہ پوائنٹ یاد ہے۔ دوسرا پوائنٹ اللہ فرماتے ہیں صحابہ، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیے۔ تیسری بات، پیارے آقا ہجرت فرما رہے ہیں، ابو بکر ساتھ ہیں، غار سور سے نکلے، ابھی ام معبد کی جھونپڑی پہ نہیں پہنچے، اچانک سے ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ پیارے آقا جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھتے ہیں، سراقہ بن مالک جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہے سراقہ، گھوڑے سمیت زمین میں دسنا شروع ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، ایک دفعہ معافی دے دیں، تھوڑا سا بولو، ایک دفعہ معافی دے دیں، نہ آپ کا پیچھا کرتا ہوں، نہ آپ کے بارے میں اطلاع کسی کو دیتا ہوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں سراقہ جا، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ جا کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ ابو بکر مسکرا دیا۔ جب پیارے آقا نے فرمایا صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا، صحابہ مسکرا دیے۔ میں بڑے لطیف جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ میں یہاں پہ بیٹھ کے اگر کہوں کسی کو یار پریشان کیوں ہوتے ہو یا آپ نے دور کہیں پہنچنا ہے، یہ ابھی یہاں سے باہر نکلیں گے، آگے ہیلی کاپٹر کھڑا ہوگا، اس میں بیٹھ جائیں گے، آپ کہیں گے یار لگتا ہے قاضی صاحب جاگ جاگ کے نا راتوں کو پروگرام کر کر کے ہوش ٹھکانے نہیں رہا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ کسی کی حیثیت دیکھ کر پھر اس کی بات مانی جاتی ہے، محلے وقوع دیکھ کر پھر اس کی بات مانی جاتی ہے۔ کاش میں وہ جملہ آپ تک پہنچا سکوں جو میرے ذہن میں موجود ہے۔ کسی محلے وقوع دیکھ کر پھر بات مانی جاتی ہے۔ آپ کہیں گے اس وقت ہو سکتا ہے ہم باہر نکلیں ہمیں چنگچی نہ ملے، آپ ہیلی کاپٹر کی بات کریں، محلے وقوع دیکھ کر بات مانی جاتی ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیے، حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر ہے۔ کاش میں وہ بات پہنچا سکوں جو میرے ذہن میں گدگدا رہی ہے۔ حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر ہے اور دعویٰ سپر پاور سے متعلق۔ صحابہ کیوں مسکرا دیا؟ صحابہ کیوں یقین کر گئے؟ حالت یہ ہے کہ نکالے جا رہے ہیں، نکلے نہیں، وَإِذْ أَخْرَجَ، نکالا گیا۔
کے نکالے جا رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ تمام قبائل مخالفت میں اتر چکے ہیں اور دعویٰ سپر پاور کا کنگن سراقہ تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. ابو بکر مسکرا سبحان اللہ. تو سمجھ آ رہی تو نہیں آ رہی؟ توجہ دوستو. میں اگر کہوں کہ یہاں باہر چلو تو ہیلی کاپٹر ہوگا تو آپ نہیں مانیں گے کیونکہ محلے وقوع نہیں اور قاضی کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں. یہ خود ہیلی کاپٹر پہ آیا نہیں اور اس کے کہنے پہ فوراً یہاں پہ ہیلی پیڈ بن نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا. اس لیے نہیں مانو گے. کیا کہنے صحابہ کے. آج کوئی صحابہ کے ایمان سے متعلق بات کرے عجب لگتا ہے. ارے تیری بات کہاں مانی جا سکتی ہے؟ وہ صحابہ کیوں نہ مسکرا کے کہے کہ آقا پر ایمان کا انداز یہ ہے کہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ، محمد کے صحابہ کے دلوں کو میں نے سجا دیا. نعرہ تکبیر. عظمت صحابہ، عزت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، مدح صحابہ، شان اہل بیت. نعرہ تکبیر. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دین غالب آئے گا. اللہ فرماتے ہیں ان علاقوں کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا. ان علاقوں کی حکومت جب حضرت عمر کو ملی، مال آ رہا ہے. اب حضرت عمر کا ایمان دیکھیے. حضرت عمر فرماتے ہیں کنگن کہاں ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ کنگن ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کنگن ہے یا نہیں ہے. نہیں، کنگن کہاں ہے؟ کنگن کہاں ہے؟ ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے یوں آ کے رومال کھولا، کنگن ہے اس میں. اب حضرت عمر دوسرا جملہ بولتے ہیں، آپ ہری پور والوں چپ رہو، آپ کی مرضی. حضرت عمر فرماتے ہیں سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کہاں؟ سراقہ صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے. حضرت عمر فرماتے ہیں سراقہ کنگن پہن اور ہاتھوں کو فضا میں لہرا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے میرا نبی سچا ہے. توجہ ہے دوستو. صحابہ کا ایمان دیکھیے. آج ایمان، صحابہ کے ایمان پہ بات کرتے ہیں لوگ. دیکھیے صحابہ کا ایمان. حضرت عمر یہ نہیں کہتے کہ ہے یا نہیں ہے، فرمایا کہاں ہے. ہونے تو ضرور ہیں کیونکہ میرے آقا نے کہا تھا. پہن اور ہاتھوں کو فضا میں لہرا. اب یہاں پہ ایک جملہ ہے اور یہ جملہ اگر آپ نے میرا خاموشی سے سن لیا، میں معذرت چاہتے ہوئے قاری سعید عباسی صاحب سے اجازت چاہوں گا. حاضری تمام کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں اگلی بات بھی زبردستی سناؤں. وہ عمر جو سراقہ کو بلا کر آقا کا حکم یہاں پورا کر رہا ہے. ہری پور والوں قاضی کا جملہ سنیے گا، قاضی کا تخیل دیکھیے گا. وہ عمر جو سراقہ کو بلا کر آقا کی پیشن گوئی یہاں پوری کر رہا ہے. میں یوں کہتا ہوں وہ عمر جو سراقہ کا مال غصب نہیں کر رہا، وہ آل بیت کا مال کیسے غصب کر سکتا؟ نعرہ تکبیر. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. نعرہ تکبیر. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اصحاب اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. اصحاب اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جا. ان شخصیات کا نام لے کر قوم میں فرقہ واریت کو ہوا مت دو. غلط تجھے بتایا بتانے والوں نے.
غلط لکھا لکھنے والوں نے، غلط سنایا سنانے والوں نے کہ وہ بڑی جنگیں تھی. نہیں، سن، میں کہا کرتا ہوں جس ترازو پر لکڑیاں تولی جاتی ہوں وہاں ہیرے نہیں تولا کر. اس ترازو پر پتھر تولے جاتے ہوں وہاں سونا چاندی نہیں تولا کرتے. میرے آقا کے صحابہ اور اہل بیت کو دیکھنا ہے تو تاریخ کے گند میں نہیں دیکھنا، اللہ کے قرآن میں دیکھ یا آقا کے فرمان میں دیکھ. تجھے غلط بتایا بتانے والوں نے، غلط لکھنے والوں نے. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. پیارے آقا کے گھر جب حضرت فاطمہ کی شادی کی بات ہوئی، حضرت علی کی طرف سے بات آئی، اور یہ بھی یاد رکھیے، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، حضرت علی کو اس رشتے کے لیے یہ مشورہ دینے والے ابو بکر و عمر. جب یہ بات ہوئی، پیارے آقا فرماتے ہیں علی رشتہ منظور ہے، لیکن سنیے حق مہر کی رقم ہے آپ کے پاس؟ حق مہر کی رقم ہے آپ کے پاس؟ نہیں یا رسول اللہ. گھر میں کوئی چیز ہے، سامان؟ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا اس کا انتظام کیجئے. اس کا وہ جہیز نہیں تھا جو آپ نے سن رکھا ہے نا کہ حضرت فاطمہ کو جہیز دیا، وہ جو چند چیزیں تھیں جہیز نہیں تھا. اگر کوئی کہے کہ حضرت فاطمہ کو جہیز ملا تو میں اس کی خدمت میں سوال کرتا ہوں کہ پیارے آقا نے حضرت زینب کو کیا دیا، حضرت رقیہ کو کیا دیا، حضرت ام کلثوم کو کیا دیا؟ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے جوان اس جملے کو سننے کے بعد میرے ساتھ اب سیلفی بھی نہ لیں، خصوصاً وہ جو کنوارے ہیں. اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. گھر کا سامان مرد کی ذمہ داری ہے. گھر کا سامان، اگلا جملہ بولتا ہوں شاید وہ آپ کو زیادہ سخت لگے، اگر آپ محسوس کریں تو میں بولوں. لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں یہ بات کروں. میں نے کہا پھر فائدہ کیا بات کروں اگر وہ محسوس ہی نہ. اگر محسوس کرو تو میں بات کروں. گھر کا سامان مرد کی غیرت کا سوال ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. خالصتاً ہندوؤں کی رسم ہے. میں خود آپ کے معاشرے سے باہر نہیں ہوں، میں خود آپ کے معاشرے کا حصہ ہوں. ہم سبھی اس میں گھرے ہوئے ہیں. میں بھی آپ کے معاشرے کا حصہ ہوں، ہمارے گھر میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام نے وراثت کا حکم دیا. جو آپ نے اور میں نے، ہم سب نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو محروم کر دیا. اور پتہ ہے کیا کہہ کے محروم کیا؟ بہن کہہ رہی ہے میں اپنا حصہ بھائی کو دیتی ہوں. مجھے اتنی حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں جیسے یہ کوئی میں کسی اور ملک کی بات کر رہا ہوں. بہن کہہ رہی ہے میں اپنا حصہ بھائی کو معاف کرتی ہوں، بھائی کو دے رہی ہوں. یہاں کی بات نہیں، جہاں مرضی چلے جائیں ہر جگہ پہ یہی بات ہے. بہن کہتی ہے میں اپنا حصہ بھائی کو دے رہی ہوں. میں کہا کرتا ہوں یہ ہر جگہ بہن ہی کیوں کہتی ہے کہ میں اپنا حصہ بھائی کو دیتی ہوں؟ مجھے کوئی بھائی بھی تو دکھا دو جو کہے میں اپنا حصہ بہن کو دیتا ہوں. کوئی ایک بھائی، کوئی ایک بھائی، چیلنج کر رہا ہوں پورے معاشرے کو، کوئی ایک بھائی مجھے دکھا دو جو کہے میں اپنا حصہ. یہ ہر جگہ پہ بہنا ہی کیوں محبت کرتی ہے بھیا سے، بھیا کیوں نہیں پیار کرتا بہنا سے؟ اصل میں آپ نے وہ باتیں اتنی سنائی ہیں نا اسے کہ اگر تو حصہ مانگے گی تو بڑی بے حیا ہے، تو بڑی بے شرم ہے. بھائی سے باپ سے حصہ مانگ رہی ہے. جس آیہ مبارکہ میں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، جس آیہ مبارکہ میں اللہ نے بیٹے کو وارث بنایا ہے، اللہ نے آیت بھی نہیں بدلی، اسی آیت میں اللہ نے بیٹی کو وارث بنایا ہے. جو سفید ریش بزرگ تشریف فرما ہے، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا یا بیٹیوں کو حصہ دے کے جاؤ یا لکھ کے جاؤ، اپنی قبر صاف کر کے. بہرحال پیارے آقا فرماتے ہیں علی بات منظور ہے،
حق مہر کی رقم ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ کیا ہے آپ کے پاس؟ یا رسول اللہ گھوڑا۔ فرمایا جہاد کے لیے رکھو۔ اور کیا ہے؟ یا رسول اللہ تلوار۔ فرمایا جہاد کے لیے رکھو۔ اور کیا ہے؟ یا رسول اللہ زرہ، لوہے کی جیکٹ، تلوار روکنے کے لیے، تیر روکنے کے لیے پہنی جاتی ہے۔ فرمایا اسے بیچ کر آؤ تاکہ حق مہر کے لیے رقم ہو، تاکہ گھر کے لیے کوئی چیز خریدیں، اسے بیچ کے آؤ۔ اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ حضرت علی اسے بیچنے کے لیے باہر نکلے، سامنے سے حضرت عثمان آ رہے ہیں، عثمان آ رہے ہیں۔ اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ علی بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ زیرہ اٹھائی ہوئی ہے، کہیں معاذ پہ جا رہے ہیں؟ نہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ زیرہ بیچنے کے لیے۔ کیوں؟ حضور کے گھر بیانے جا رہا ہوں، حضرت فاطمہ سے نکاح ہونے جا رہا ہے، آپ کا ہم زلف بننے لگا ہوں، آپ کا ہم زلف بننے جا رہا ہوں۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا بیچ کے آؤ، حق مہر کی رقم ہو اور کوئی چیز بھی خریدی جائے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس کے کنڈے گنو کتنے ہیں؟ لوہے کے یوں کنڈے ہیں، اس کے جتنے کنڈے ہیں اتنے درہم عثمان کے کھاتے میں ڈال دیں۔ 400 کنڈے، 400 کنڈے، یہ لو 400 درہم، زیرہ لے لی، درہم دے دیے حضرت علی کو۔ 2 قدم علی ادھر، 2 قدم عثمان ادھر، پھر آواز دی، علی بھائی کیا ہوا؟ ارادہ رہ گیا؟ ارادہ بدل گیا؟ نہیں، زیرہ میں نے لے لی، پیسے آپ نے لے لیے، زیرہ میری ہو گئی۔ اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں علی اب یہ زیرہ عثمان کی طرف سے شادی کا تحفہ لے جاؤ۔ یہ باتیں تجھے کیوں نہیں ملتی میڈیا پہ آ کے سنانے کے لیے تاکہ فرقہ واریت ختم ہو؟ تسی بھی نہ بولے ہو بالکل، یہ باتیں کیوں نہیں ملتی؟ یہ ان کی محبتوں کی باتیں کیوں نہیں ملتی؟ ان پیسوں سے حق مہر ادا ہوا جو عثمان نے دیے، ان پیسوں سے چکی آئی ہے، مسلح آیا ہے، مشکیزہ آیا ہے، پیالہ آیا ہے، چٹائی آئی ہے، تکیہ آیا ہے، اور یہ سامان خریدنے کے لیے جناب ابو بکر گئے ہیں، اٹھا کے لے کر حضرت بلال آئے۔ رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ یہی ہمارے عقیدے کا حسن ہے، یہی ہمارے عقیدے کا حسن ہے۔ ہر ایک کو دعوت دیتے ہیں اس آل حق کے سٹیج سے، آل سنت کے سٹیج سے، دیوبند کے فرزندان کے سٹیج سے پورے معاشرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ خوبصورت عقیدہ آپ کا منتظر ہے، آؤ قرآن سنت والا نظریہ آپ کا منتظر ہے، آؤ دنیا میں دلدل میں پھنسے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگوں، مختلف طبقات میں بکھرے ہوئے لوگوں، آؤ یہ آل حق کا سٹیج آپ کو دعائی دیتا ہے کہ صحابہ بھی معیار حق ہیں، اہل بیت بھی معیار حق ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، دل براں بھی حسین ہے۔ مجھے آج انہوں نے کہا تقریر تو انہیں نہیں کرنی، شعر سنانے، میں نے پھر بھی زبردستی تقریر کی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، میں نے پھر بھی زبردستی تقریر کی۔ دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ دل براں بھی حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، تیرا حسین میرا حسین، واہ حسین واہ حسین، تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، واہ حسین واہ حسین۔ دل براں بھی حسین ہے۔ میرے عقیدے کا یہ حسن ہے کہ جو صحابہ کے خلاف زبان استعمال ہو وہ بھی ہماری نہیں، جو آل بیت کے خلاف زبان استعمال ہو وہ بھی ہماری نہیں۔ ایک شخص نے حضرت علی سے سوال کیا، بعض سوال معلومات کے لیے نہیں ہوتے، شرارت کے لیے ہوتے ہیں، یہ علماء بخوبی سمجھیں گے، مفتیان کرام بخوبی سمجھیں گے۔ بعض سوال معلومات کے لیے نہیں ہوتے، شرارت کے لیے ہوتے ہیں۔ اس شخص نے سوال کیا حضرت علی سے،
حضرت علی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ سب سے بڑا؟ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت علی فرمائیں گے سب سے بڑا بہادر میں ہوں، خیبر کو اکھاڑا ہے، مرحب کو مارا ہے، ایک ہی تلوار کے وار سے ود کا سر تن سے جدا کیا ہے، تو حضرت علی فرمائیں گے سب سے بڑا بہادر میں ہوں۔ حضرت علی اس کی طبیعت کو بھانپ گئے، فرمایا امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں جب پیارے آقا نے اعلان توحید کیا کوئی بھی ساتھ نہیں تھا اور مشرکین کی طرف سے وار ہوئے، پتھراؤ کیا گیا، میں تو اس وقت چھوٹا تھا، جو ڈھال بن کے حضور کے آگے کھڑا ہو گیا وہ ابو بکر ہی تھا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اس کے ذہن میں یہ تھا، حضرت علی فرمائیں گے سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ ایک دن روزہ رکھا تو مسافر آ گیا تھا، پھر روزہ رکھا تو قیدی آ گیا تھا۔ میں جھلکیاں پیش کرنے کا عادی ہوں، تفصیلات چاہیے ہو تو جمعے میں جلدی آ جایا کرو جہاں جا پڑھتے ہو۔ پھر روزہ رکھا تو مسکین آ گیا تھا اور اللہ نے جبریل کو بھی بھیج دیا تھا۔ تو حضرت علی فرمائیں گے امت میں سب سے بڑا سخی تو میں ہوں، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں امت کا سب سے بڑا سخی ابو بکر ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا وہ موقع تھا جب حضرت عمر کی خواہش تھی میں آج بڑھ جاؤں گا، اور یہ خواہش یوں ہی نہیں تھی، حضرت عمر کا سامان زیادہ تھا، ذہن میں یہ تھا آقا پوچھیں گے عمر کتنا لایا تو میں کہوں گا یا رسول اللہ اتنا لایا، اور ابو بکر سے پوچھیں گے ابو بکر تو کتنا لایا تو وہ کہے گا میں اتنا سا لایا، میں بڑھ جاؤں گا۔ لیکن آقا کے سوال نے کیفیت کو بدل دیا۔ پیارے آقا نے یہ نہیں پوچھا عمر کتنا لایا، پیارے آقا پوچھتے ہیں عمر جی یا رسول اللہ لے آیا؟ لے آیا۔ ابو بکر جی یا رسول اللہ تو بھی لے آیا؟ لے آیا۔ عمر گھر میں کیا چھوڑا؟ یا رسول اللہ آدھا لے آیا، آدھا گھر میں چھوڑ آیا۔ ابو بکر تو نے گھر میں کیا چھوڑا؟ یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ تو امت کا سب سے بڑا سخی ابو بکر ہے۔ اس نے تیسرا سوال کیا، علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ بولو نا بولو نا بولو نا۔ امت میں سب سے بڑا، اب تو اس کی انتہائی ہوگی، اس نے کہا اب تو کہہ ہی دیں گے حضرت علی کہ میں ہوں، کیونکہ آقا کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ ابو بکر۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا پیارے آقا نے فرمایا نا امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ آقا کا فرمان ہے نا امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ جی وہ کہتا ہے جی جی، تو فرمایا آقا نہیں فرمایا نا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ یہ باتیں ہمیں اہل بیت اور صحابہ کی محبتوں سے ہمیں خوبصورت عقیدہ ملا ہے، اس لیے سنا رہا ہوں کہ دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہو وہاں ایک جاں بھی حسین ہے، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے، وہاں ایک سناؤ اے وقت کے یزیدیوں، سنو اے شمر کے کشیدیوں، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو میرا صاحبہ بھی حسین ہے۔ ہولے ہولے بول دے منو شک ہو جائے گا، منو شک ہو جائے گا، ہولے ہولے بول دیو۔ سنو اے وقت کے یزیدیوں۔ بعض لوگوں کو بڑا خیال ہوتا ہے یزید کا کہ اسے کچھ نہ کہا جائے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، تجھے اچھا لگتا ہے اس کی جماعت میں رکنیت کرا لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سناؤ اے وقت کے یزیدیوں، سناؤ اے شمر کے کشیدیوں، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو میرا صاحبہ بھی حسین ہے، میرا صاحبہ بھی حسین ہے۔ نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری ورزبہ بھی حسین ہے۔
رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ آقا کا تذکرہ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے، جنت تک جاتا ہے، اس لیے کہ محبوب کو جو دین دیا ہے وہ تمام ادیان پر غالب آئے گا، وہ تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ اور اس کے لیے اولین جو محنت کی ہے وہ صحابہ اور اہل بیت نے کی ہے، اور آج کی محنت ان کی ہے جو صحابہ اور اہل بیت کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی راہ حق کے ساتھ رکھے۔ آخر دعوانا الحمد